اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تمام صفات الوہیت اور معبودیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبده الکتاب، جس نے اتارا ہے اپنے محبوب بندے پر کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھا اس کتاب میں کسی کجی کو، قیماً جو بالکل سیدھی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ عبد ڈرائے بأسًا شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ جو اللہ کی طرف سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ عبد خوشخبری دے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، کون اہل ایمان؟ فرمایا الذین یعملون الصالحات، جو اعمال کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا حسنا، کس بات کی انہیں خوشخبری دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اجر ہے آخرت کا بہت اچھا، ماکثین فیہ ابدا، ٹھہرے رہیں گے وہ اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اس کا تعلق ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا کے ساتھ، وہ عبد ڈرائے سخت عذاب سے کن لوگوں کو؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لی ہے نائب، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کی اس بکواس پر مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کوئی دلیل نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بلکہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر وہ جھوٹ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس جگہ تو شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الکہف دی کچھ ابتدائی تمہیدی گلہ جڑیاں اسی پڑھ رہا سے۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہاں دا ایک عجیب و غریب نقطہ نظر اور لطیف اشارہ، وہ تھوڑا کوئی ادھار ودائی میرے دار، میں تنوں آکھے کہ میں تنوں کل سنا رہے سن۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین دا خیال ہے کہ اصحاب الکہف دے بارے جڑا سی انہاں کولوں سوال کیتا نبی محترم دے کولوں، یہ اگر جواب دیون تد بھی ساڈا فائدہ ہے، تے اگر یہ جواب نہ دیون تاوی کیویں ساڈا فائدہ ہے، دوہاں صورتاں دے اندر ساڈا ہی فائدہ ہے۔ اگر تے یہ جواب نہ دیواں تو پھر یہ ساڈا فائدہ کہ اسی اکسائیں ویکھو جی، اگر سچا نبی ہویا تو ساڈے سوال دا جواب ضرور دے ویا، جواب نہیں دے رہا لہذا معلوم ہوندا کہ سچا نبی نہیں، اور اگر جواب دے وے تاوی ساڈا فائدہ ہے، کس انداز دے نال کہ جدہ اے جواب دے سی کہ اصحاب الکہف او لوگ ہن جڑے تقریباً کئی عرصہ
تک غار دے اندر سوئے رہے، کئی سال تک سوئے رہے، نہ انہاں نوں کھاون دی حاجت پیش آئی، نہ انہاں نوں پیون دی حاجت پیش آئی، اور نہ ہی سورج کوئی اپنی کرنا انہاں دے تے سٹھیاں، اور پھر اتنا عرصہ دراز تک زندہ رہ، بغیر کھادیاں پیتیاں زندہ رہ، تو معلوم اے ہوندا کہ او کچھ نہ کچھ اختیارات دے مالک ہیں، کچھ نہ کچھ اختیارات دے مالک ہیں، تائیں تو اتنا لمبا عرصہ تک بغیر کھادیاں پیتیاں ستے رہے۔ تو دعا صورتیں دے اندر کیا ہے؟ اساڑا فائدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اختیارات انہاں دے کول کیا ہیں جی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کمال انداز ہے نا جی قرآن دا۔ اللہ نے انہاں دے سوال دا جواب بھی دیتا، اور جواب بھی بڑے اس احسن اور خوبصورت انداز دے نال دیتا کہ انہاں دے تمام اشکالات دے جواب بھی اللہ نال دیندا گیا۔ اللہ نے فرمایا اصحاب کہف 300 سال تو زیادہ توڑی ستے ترے، مگر انہاں نوں سلاون والا میں آپ ہاں، اور فرمایا اے غار دے اندر ستے ترے، انہاں دوتے سورج دی کرنا تا پوڑیاں ہاں، لیکن وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، فرمایا سورج نو اسی آپ حکم دیتا آکے انہاں دوتے دھوپ دی ایک کرن بھی نہیں، فرمایا او ستے ترے، لیکن جدہ اٹھے انہاں نو بھوک نے اتنا ستایا کہ بغیر کسی کیل کال دے پہلی گل ہی انہاں دے منہ چو ایو نکلی کہ جیڑے کوئی ٹھیپے جیبہ دے وچ ہنے باہر کڈو تے کھانا لے کے آ۔ فرمایا ستے تے رہ، سلایا بھی اسی، سورج دی دھوپ تو بچایا بھی اسی، تے جدہ اسی اٹھایا انہاں نو تے اس گل دے ہی نہیں پتہ کہ اسی اس غار دے اندر کتنی دیر توڑی ستے رہ۔ اللہ نے سوال دا جواب تو دیتا، لیکن انہاں دے تمام اشکالات دیاں دھجیاں اڑا کے اللہ نے رکھ دیتیاں۔ فرمایا میرا پیغمبر سچا رسول ہے، میرے پیغمبر دی صداقت دے اندر کوئی شک نہیں، میرا جس طرح قرآن بے عیب و لا ریب ہے، اسی طرح میرا محمد جوان بھی بے عیب اور لا ریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے آئی جی نقطہ نظر حضرت مولانا قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ۔ اللہ اکبر۔ سورت دا خلاصہ اور مرکزی مضمون ذہن چ رکھو، کیونکہ سورج دا سمجھنا جڑا ہوندا اسے دتے جڑا او سارا اس دا انحصار ہوندا۔ تو مرکزی مضمون سورت دا کیا ہے جی؟ 4 شبہات دے جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے دیتے ہیں۔ 4 شبہات۔ پہلا شبہ جڑا اصحاب الکہف دے بارے دے اندر ہے کہ اصحاب الکہف کچھ نہ کچھ اختیارات دے مالک ہیں، تائیں تے 300 تو اٹھے ستے رہے۔ اسی طرح جنات بھی اختیارات دے مالکان، خضر علیہ السلام بھی اختیارات دے مالک ہیں، اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ جڑا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا دا جس نے سفر کیتا، وہ بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دا مالک ہے۔ اللہ نے انہاں دے تمام سوالات دے جواب دے کے انہاں دے تمام شبہات نو دور فرما دیتا۔ ایک بات فائدے دے طور پہ اپنے ذہن وچ رکھو، مضامین دے اعتبار دے نال قرآن مقدس دے 4 حصے ہیں۔ مضامین دے اعتبار دے نال قرآن مقدس دے کتنے حصے؟ شابش بولو۔ 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت الفاتحہ تو شروع ہو کے سورت انعام یعنی کہ سورت مائدہ دے آخر تک ہے۔ پہلا حصہ کتوں شروع ہوتا جی؟ سورت الفاتحہ تو لے کے سورت انعام تک۔ اس حصے دے اندر صفت خالقیت دا بیان ہے۔ الخالق هو اللہ، کہ ہر چیز دا خالق کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اور دوسرا حصہ سورت انعام دے آغاز تو شروع ہوتا اور جا کے آ رہا سورت الکہف تک۔ اس دوسرے حصے دے وچ جس مضمون دا بیان ہے، فرمایا الرب هو اللہ، ہر چیز دی نشو و نما کرن والا، ہر چیز دی تربیت کرن والا، ہر چیز نو پالن والا بھی کلا اللہ، صرف اللہ، این بھی نہ لکھو، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور تیسرا حصہ اس مقام سورت الکہف تو شروع ہو رہا اور اے جا رہا سورت سبا دے شروع آغاز تک۔
اس دے اندر کس چیز دا بیان ہے؟ فرمایا پہلے حصے دا مضمون ہے ہر چیز دا خالق اللہ، دوسرے حصے دا بیان ہے ہر چیز نو جدا بنایا اس ہے، پھر ہر چیز دی نشو و نما کرن والا، اس دی تربیت اور پرورش کرن والا بھی اللہ ہے۔ اور اس تیسرے حصے دا مضمون ہے کہ ہر چیز دے اتے اور تخت شاہی دے اتے متمکن صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، یعنی تمام اختیارات دا مالک بھی صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس حصے دا مضمون ہے جس دا ہن آغاز ہو رہا ہے۔ اے جا رہا سورۃ السبا تک، سورۃ السبا تو لے کے اگو قرآن مجید دا آخری اور چوتھا حصہ شروع ہو رہا جس دا مضمون ہے کہ نفی شفاعت قہریہ، کہ اللہ دے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی زبردستی اللہ دے کولوں کہنوں چھڑا نہیں سکدا، جس نو اللہ دی ذات آزاد چا کرے اس نو پکڑ کوئی نہیں سکدا، تے جس نو اللہ تعالی دی ذات پکڑ لوے فرمایا زبردستی اس نو اللہ دے کولوں کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح آخری حصے دا دوسرا مضمون جڑا وہ احوال قیامت ہے جی۔ آ جاؤ جی ترجمے والا، فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ جڑا الف لام ہے نا، ایک الف لام دی 4 قسم ہونی ہیں، میں ساری اقسام بیان نہیں کردا، صرف 2 تھوڑے سامنے اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک ہوندی الف لام دی قسم جڑی نا استغراق، کہ ہر چیز اس دے اندر شامل ہوندی، اور دوسری قسم ہے الف لام عہد للخارجی یا ذہن، اور چوتھی قسم ہوندی الف لام للجنس۔ تو اس جگہ جو تھے الف لام للعہد ہے، الف لام استغراق واسطے نہیں ہے۔ تمام اگر استغراق واسطے ہوئے تو پھر مانے تمام دی تمام تعریف صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے ہیں، جبکہ اے معنی اس تے اشکالات موجود ہیں کہ اسی اس کائنات دے اندر ہر تعریف اللہ واسطے تا نہیں کر دے۔ ہاں جی، مثلا اے مسجد اندر جس نے چینی لگائی اسی ادا بہت اعلیٰ قسم دی اس مستری نے چینی لگائی ہے، یہ ان تعریف کس دی ہو رہی؟ اس مستری دی ہو رہی۔ اسی طرح ایک پنکھا کمپنی نے بڑا خوبصورت بنایا، ہن اے تعریف کہیں دی ہو رہی؟ اس کمپنی والے دی ہو رہی۔ اے پردے بڑی سونی کسی جناب مشین دے اندر بنے، ہن اے تعریف کہیں دی ہو رہی؟ اس مشین دی ہو رہی۔ تو اے فرمانا کہ تمام تر تعریفات جتنیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ واسطے ہیں۔ تو اس معنی دیتے اے اشکال آندہ کہ تعریفات اسی غیر اللہ دی بھی کر دیں، تو پھر الحمدللہ سب تعریفاں اللہ واسطے ایمانہ تا درست نہ بنیا کہ سب تعریفاں اللہ دیاں تا نہیں بلکہ مخلوقات دیاں بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس دا بھی جواب ذہن وچ رکھو، اگر الف لام استغراق تا بن جائے اور بنایا جائے اور اے معنی کیتا جائے کہ تمام دی تمام تعریفات اللہ واسطے ہیں، تو اے معنی بھی درست ہو سکدا کہ اے چینی لاون والا اگرچہ مستری ہے، اے پنکھا بناون والی اگرچہ مشین یا کاریگر ہے، لیکن ایک کاریگر یا اس مشین نو بڑھاون والا انسان ہے نا، اور پھر اس انسان نو اے تمام اختیارات عقل فہم شعور دیون والی ذات کس دی ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اے جس مستری چینی لائی بڑی سونی چینی لائی ہے، لیکن اس چینی لاون دا ڈھنگ سکھاون والا اللہ دی ذات ہے، لہذا تمام تعریفات دا مالک بھی اللہ دی ذات ہے۔ تو اے معنی بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر الف لام للعہد بنا دیتا جائے تو پھر اس سے کوئی اشکال نہیں کہ کیل کال سوال دے جواب نہیں دیونا پوندا۔ جدہ الف لام عہد دا بنا سی پھر معنی ہو سی ہے، پھر معنی ہو سی جیڑی صفات اللہ وسط خاص ہیں انہاں صفات دے اندر تعریف جچدی ہے تو صرف اور صرف کس دی؟ اللہ دی ذات ہے۔ مثلا خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، متصرف ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، اللہ اکبر، تمام صفات الوہیت کس واسطے ہیں جی؟ اللہ واسطے ہیں۔ ہن معنی کرو جی الحمدللہ، فرمایا تمام دی تمام صفات کارسیہ، کارسازیہ،
اور اسی طرح تمام دی تمام صفات خالقیت اور معبودیت، کوئی بھی معنی کر لو، تمام دی تمام تعریفات جڑیاں اللہ واسطے لائق ہیں، فرمایا للہ، وہ کہنے واسطے ہیں، صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے ہیں۔ گویا کہ اس انداز دے نال بھی تسی سمجھ سکتے ہو کہ اللہ ایک دعویٰ کیتا کہ تمام دی تمام صفات الوہیت اور معبودیت کس واسطے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے ہیں۔ اگے ہن اللہ تعالیٰ سے دلیل دے رہا بھئی تمام دی تمام صفات الوہیت اور معبودیت میرے واسطے کیوں ہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ اللہ او ذات ہے انزل علی عبدہ الکتابہ، کہ جس نے اتاری ہے علی عبدہ اپنے خاص اور محبوب اور پیارے بندے جو تھے الکتابہ، کیا چیز؟ قرآن مقدس۔ کیا چیز اتاری ہے جی؟ قرآن مقدس۔ قرآن دا اے انداز ہے جتھے بھی پیغمبر دی کوئی کمال صفت دا تذکرہ کردہ ہے، قرآن اتھے صفت عبدیت لے کے آنا، جنہیں اللہ کریم نے اتھے بھی ایو انداز اختیار فرمایا۔ پچھلی سورت دے آغاز دے اندر پڑھے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے او ذات جس نے واقعہ معراج، اسراء والا اور معراج والا سفر کروایا اپنے خاص بندے نو، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پاک ہے او ذات جس نے وحی کی تھی ہے اپنے بندے وال۔ اسی طرح فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات، برکت دیون والی ہے وہ ذات جس نے کتاب اتاری ہے اپنے خاص۔ جتھے بھی اللہ کریم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت کمال دا تذکرہ کردہ ہے، اتھے اللہ تعالی اپنے نبی دی صفت عبدیت دا تذکرہ کردہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی اے نہ سمجھ لگے کہ محمد الرسول اللہ اتنے کمال اور شان اور عظمت والے ہیں، تو ان کوئی نہ سمجھ لگے کہ اختیارات دے مالک ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر عظیم الشان ضرور ہے، لیکن معراج کراون والا بھی میں ہاں اور قرآن دیون والا بھی میں ہاں۔ تو فرمایا الحمدللہ تمام صفات الوہیت اور معبودیت صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے ہیں۔ فرمایا انزل علی عبدہ الکتابہ، جس نے اتاری ہے اپنے خاص بندے جو تھے الکتابہ، قرآن مقدس، ولم یجعل لہ عوجا، اور بنا دیتا ہے اس کتاب نو، ایک قرآن دی عظمت بیان آ رہا، فرمایا بنا دیتا ہے اس قرآن نو، اس کتاب نو، نہیں رکھی اس کتاب اور قرآن دے اندر عوجن کوئی کجی، قیمن جڑی بالکل مضبوط اور سدھی ہے، قیمن اور عوجا دعا دے کوئی معنی کہ جس عوجا نہ جس کے اندر کوئی لفظی کمی بیشی ہے اور نہ معنوی کمی بیشی ہے، قیمن بڑی مضبوط اور سیدھی کتاب ہے۔ اس دے اندر جڑا نا مفسرین نے مختلف فرق لکھے ہیں، فرمایا الفاظ اور معانی، فصاحت اور بلاغت، اس دے اندر اعلیٰ معیار دی کتاب ہے قرآن مقدس۔ اسی طرح فرمایا اس دے اندر کوئی تناقض نہیں، کوئی بات اس دی خلاف واقعہ نہیں ہے، کوئی بات اس دی خلاف واقعہ نہیں ہے۔ اور قیمن بمعنی مستقیمن، یعنی احکام بالکل سدھے اور مضبوط ہیں، افراط اور تفریط تو کیا ہیں جی بالکل پاک ہیں۔ ای دعا دے اندر علماء کرام نے ایک فرق لکھیا، عوجن دے کے معنی الفاظ اور معانی، فصاحت و بلاغت، اس دے اعلیٰ معیار دے تھے کتاب نازل فرمائی ہے، جڑی تناقض تو بھی پاک ہے اور کوئی اس دے اندر خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہے۔ اور قیمن دے کے معنی قیمن بمعنی مستقیمن، جڑی بالکل سدھی اور مضبوط ہے، کس لحاظ دے نال؟ احکام دے لحاظ دے نال، افراط و تفریط تو پاک ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء کرام نے بیان کیتا عوجن قیمہ، فرمایا عوجن کجی تو پاک ہے، قیمن اسے دی تاکید ہے، بطور تاکید دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا کوئی الگ مطلب نہیں ہے۔ اور بھی اس نے کئی معنی اور مطالب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ فرمایا عوجن دمانہ ہے کمال، یعنی بڑی کامل درجے دی کتاب ہے، اور قیمن دمانہ اکمال، کہ ایک کتاب خود کامل کتاب ہے، اور قیمن
اکمل کتاب ہے، یعنی جڑا اس دے نال جڑدا چلا جائے گا اس بندے نو بھی یہ کتاب کامل کر دی چلی جائے گی، خود بھی کمال درجے تے فائز ہے، اور جڑا اس دے نال لگدا گیا جڑدا گیا اس بندے اور اس ذات نو بھی یہ کیا کر دے گی جی کامل کر دے گی۔ اے شروع دے اندر سورت دے اصحاب الکہف دے واقعے تو پہلے تمہید آ رہی ہیں، تے اے مختلف انہاں تمہید دے مضامین ہیں۔ تمہید جڑی پہلی ہے اس دے اندر اللہ کریم نے عظمت قرآن نو بیان فرمائے، اور دوسری تمہید اگے آ رہی اس دے اندر اللہ کریم نے تسلی للنبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تسلی فرمائی ہے، فرمایا قیما جڑی بالکل سدھی ہے۔ اچھا اتنی عظمت اور شان والی کتاب جڑی ہے اس دے اتارن دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا نا، کوئی نہ کوئی تے حکمت ہونی نا، اس حکمت دا بیان آ رہا ہے، اور بھی حکمت آ رہی ہیں کہ پہلی حکمت یہ ہے، فرمایا لینذرا تاکہ او عبد جس جو تے کتاب اتاری جا رہی ہے فرمایا ڈرائے، بأسن شدیدن کس چیز تو ڈرائے، فرمایا بأسن شدیدن من لدنہ اللہ تعالیٰ دی طرف سخت عذاب تو لوگاں نو ڈرائے۔ کتاب مقدس دے نازل کرن دا مقصد یہ ہے تاکہ جس عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تس یہ کتاب اتار رہا او عبد جیڑا ہے، فرمایا جڑے لوگ اس کتاب تے ایمان نہیں لے کے آندے یہ اس ولوں روح گردانی کریں دے ہیں، انہاں لوگاں نو اے عبد کیا کرے جی ڈراوے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اچھا یہ ڈراونا کنہ لوگاں نو ہے اس دا تذکرہ حالے نہیں ہے، اس دا تذکرہ اگے آ رہا ہے، بس اتنا کہہ دیتا کہ کس چیز تو ڈراوے، تو کس چیز تو ڈراونا بأسن شدیدن سخت عذاب تو۔ اچھا ڈراونا کہنے اس دا بیان اگے آ رہا ہے، درمیان دے اندر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس دی دوجی حکمت کتاب نازل کرن دی یہ ہے کہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ایک قرآن دے ذریعے او عبد جڑا ہے فرمایا خوشخبری دے وے مؤمنین ایمان والے جڑے جڑے اس کتاب دے نال جڑ دے چلے جاون انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سناندا چلا جائے، اور جڑے اس کتاب دے نال نہیں لگ رہے نہیں جڑ رہے روح گردانی کر رہے ہیں پہلو تے کر رہے ہیں فرمایا انہاں نو ڈراندا جائے سخت عذاب تو۔ تے خوشخبری کینو دے وے فرمایا المؤمنین کنہاں نو ایمان والے کون ہیں مومنین، فرمایا الذین یعملون الصالحات جڑے اعمال کردے ہیں موافق عن الکتاب والسنہ، صالحات دے ایک معنی ایسے اعمال کردے ہیں جڑے قرآن و سنت دے بالکل عین مطابق ہیں۔ کس چیز دی خوشخبری دے وے انہاں لوگاں نو ایمان والے نو ان لہم اجرا حسنا کہ انہاں واسطے آخرت دے اندر بہت ہی اچھا اجر ہے، کیا مطلب جنت، ماکثین فیہ ابدا فرمایا ٹھہر سن گئے اس دے اندر ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ماکثین ٹھہر سن گئے اس جنت دے اندر ابداً لمبی مدت تک۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اس دا تعلق ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا فرمایا اس کتاب نو اسی نازل اس واسطے کیتا ہے تاکہ وہ عبد جڑا ہے جڑے لوگ اس نو نہیں مان رہے نا انہاں نو ڈراوے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہاں نو ڈراونا بیان منذر یعنی ڈرائے ہوئے لوگ، فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے انہاں لوگاں نو قالو جنا آکھئے اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اپنے شریک تے نائب بنا لین، از قرطبی نے معنی کیتا ولدن ای نائبن کہ اللہ نے اپنے حصے دار اور شریک بنا لین، اللہ نے اپنے اختیارات دے مالک بنا لیا انہوں۔ فرمائے انہوں لوگوں کو کیا کرے عبد ڈراوے جس تے کتاب نازل کیتی جا رہی، اشارہ ہے جی چار شبہات دی طرف، جڑے مشرکین دے چار شبہات ہاں نا انہاں دی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ ما لہم بہی من علم فرمایا انہاں دی اس قول دیتے زجر ہے جھڑک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے جی گلہ نہ کرو کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، اللہ نے اپنے نائب بنا لے، شریک بنا لے، اللہ نے ڈانٹیا۔ فرمایا ما لہم بہی من علم نہیں ہے اس گل دیتے، کس گل دیتے اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اپنے نائب بنا لیں، فرمایا اس گل دیتے انہاں دے کول کوئی دلیل نہیں،
اپنے کول بھی دلیل نہیں، ولا لآبائہم، تے ای جو اج ہے کہ ای جڑا ساڈا دین ہے، ساڈا مذہب ہے، اسی پیو دادے تو انجی چلے آنے ہیں۔ جی حضرت ابراہیم نے پوچھیا باہر قوم والے پاس نکل کے، ما ہذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، فرمایا اے مورتیاں کی بنا کے بیٹھے ہو جنہاں دے نال نظر و نیاز پہ دیندے ہو، سجدے کردے پہ ہو، طواف کردے پہ ہو، ایک کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے؟ آکھن لگے وجدنا علیہ آبانا، اسی آپ ہی اس انجے لگے پہ ہاں، ساڑھے پیو دادی انجے لگے ہویا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائندہ اس شرک دے اٹھے نہ انہ دے کول کوئی دلیل ہے، ولا لآبائہم، نہ انہ دے آباؤ اجداد دے کول کوئی دلیل ہے، آباؤ اجداد روحانی بھی جسمانی بھی، انہ دے حقیقی جڑے آباؤ اجداد ہیں انہ دے کول بھی دلیل نہیں، اور انہ دے روحانی جڑے آباؤ اجداد ہیں یعنی پیر، مولوی، گدی نشین، احبار، رہبان، انہ دے جناب پیشوا، فرمایا انہ دے کول بھی اس تے کوئی دلیل نہیں۔ کبرت کلمتن، فرمایا بہت بھاری ہے بات۔ اللہ کیڑی بات؟ کہ اللہ نے اپنے شریک بنا لے، اللہ نے اپنے نائب بنا لے، اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، فرمایا بہت وزنی اور بھاری یہ گل، تخرج من افواہہم، جڑی نکل رہی ہے انہ دے منہ دے اندروں۔ اللہ کتنی بھاری گل ہے جی۔ او ذرا تنوں قرآن دے انداز وکھانے آ، یا قسمت یا نصیب، سنو قرآن دے کیا انداز نے، گل کتنی بھاری ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، فرمایا قیامت والے دن نہیں مالک ہوگا کوئی بھی اللہ دے سامنے سفارش اور شفاعت کرندا، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، مگر او بندہ کی جس نے اپنے رب رحمان دے نال وعدہ کر لے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اے ان گل نے بھاری جڑی آ رہی، کتنی بھاری گل ہے جی۔ وقالو اخدے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، ولدن از قرطبی والدین کے معنی کیتا اللہ نے اپنے نائب بنا لے، اللہ نے اپنے شریک بنا لے، اللہ نے اپنے اختیارات انہ دے حوالے کر دیتے، اللہ نے اپنے اختیارات فرشتے دے حوالے چکیتے بازے، اللہ نے اپنے اختیارات نبیاں ولیاں دے حوالے چکیتے۔ تو یہ جڑی گل ہے نا کہ اللہ نے اپنے نائب اور شریک بنا لے، فرمایا اے لوگ آتے ہیں، فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا تسی بہت بھاری گل لے کے آئے ہو، جڑا آکھ دے پہ ہو نا کہ اللہ دے انہاں نے، اللہ دے اے شریک ہیں، اللہ دے اے سانجھی ہیں، اللہ دے نال حصے دار ہیں، فرمایا بہت بھاری گل لے کے آ رہے ہو۔ کتنی بھاری گل؟ تکاد السماوات، فرمایا قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، پھٹ جائے انہ دی اس گل تو، وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے انہ دی اس گل تو، وتخر الجبال ہدا، اور اتنی بھاری گل لے کے آئیں کہ اگر آسمان تے ڈالی جائے، زمین تے ڈالی جائے، فرمایا زمین و آسمان پھٹ جائے انہ دی اس گل دی وجہ تو، وتخر الجبال ہدا، اتنی بھاری گل لے کے آئیں کہ اگر پہاڑاں تے رکھ دیتی جائے پہاڑ کانپ اٹھتے۔ اللہ اکبر، اتنی بھاری گل لے کے آئین کہ اللہ نے اپنے کیا بنا لے؟ شریک بنا لے۔ ان دعو للرحمن ولدا، انہ دا اے دعویٰ کرنا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لے، رحمان نے اپنے شریک بنا لے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا اللہ واسطے روائی نہیں ہے، اللہ واسطے روائی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بناوے۔ فرمایا کبرت، بہت بھاری گل لے کے آ رہے ہیں۔ کتنی بھاری؟ اگر زمین و آسمان سے ایک گل ڈالی جائے، زمین و آسمان پھٹ جائے، اللہ اکبر، پہاڑاں تے ڈالی جائے پہاڑ کانپ اٹھن، تخرج من افواہہم، جڑی انہاں دے منہ چوں نکل رہی ہے۔ اللہ نے یہ بھی اشارہ فرما دیتا بھئی انہاں دی منہ بولی گل ہے، اس دی حقیقت کوئی نہیں۔ فرمایا ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے گل الا کذبا، مگر جھوٹ۔ کیڑی گل؟ کہ اللہ دے شریک اور اللہ دے نائب اور حصے دار ہیں۔ فرمایا یہ جڑے لوگ کہہ رہے ہیں نا اللہ دے نائب بھی ہیں، اللہ دے شریک بھی ہیں، نبی اللہ دیاں صفتاں دے اندر شامل، ولی اللہ دیاں صفتاں دے اندر شامل، پیر بزرگ اللہ دیاں صفتاں دے اندر شامل، فرمایا ان یقولون الا کذبا، جتنی مرضی دلیلاں دین دے رہن، جتنے مرضی عقیل کال کریں دے رہن، میں اللہ تنو پہلے دسا رہا
یہ انہاں دی گل نہیں ہے مگر نیری جھوٹ تے پلندے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔